میں صرف پڑھایا نہیں جاتا ہے بلکہ نبی کا عشق پلایا جاتا ہے۔ ان مدرسوں مسلک اعلی حضرت آمد سیدی سرکار سہیل ملت فیضان بلگرام شریف واحدی دولہ۔ سبحان اللہ۔ بھئی ہماری اور کسی چیز سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں، اگر تکلیف ہے تو مدرسوں سے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نہیں سمجھ پائیں لیکن وہ سمجھ گئے کہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ہو یا بچی ہو، وہ اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اپنی نبی سے محبت کرتا ہے، نبی کی ناموس سے محبت کرتا ہے۔ تو اگر ان مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت کو نکالنا ہے تو ان مدرسوں کو یہ غیر سمجھ چکا ہے لیکن ہم نہیں سمجھ پائیں۔ میرے بھائی کب جاگو گے؟ کب یہ غفلت کی چادر اتار کے پھینکو گے جو اوڑھے ہوئے لیٹے ہوئے ہو تم کہ ہم اس کگار پہ آ کے کھڑے ہو گئے پھر بھی ہمیں ہوش نہیں آ رہا؟ ان مدرسوں سے ہم دور بھاگ رہے ہیں۔ یہی مدرسے تو بچے ہیں جہاں سے ہماری تھوڑی بہت پہچان باقی ہے۔ باقی نہ ہم شکل سے مسلمان معلوم ہوتے ہیں، نہ کردار سے، نہ گفتار سے، نہ کھانے سے، نہ پینے سے۔ ہماری پارٹیوں میں کوئی آ جائے آ کے بتا سکتا ہے کہ مسلمان کی پارٹی نہیں، جو غیروں کے وہاں جو ماحول وہی آج ہمارے وہاں ماحول۔ آج اگر تھوڑی بہت ہماری پہچان باقی ہے تو انہی مدرسوں کے ذریعے باقی ہے، ورنہ ہم نے تو مذہب اسلام کو مٹانے میں خود کوئی کمی باقی نہ رکھی۔ ان مدرسوں سے محبت کرو، ان علماء سے محبت کرو میرے بھائی، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو۔ ہر شخص بولتا ہے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، صرف مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا لینے سے مسلک اعلیٰ حضرت کے آپ سپاہی نہیں بن جائیں گے کہ ہم نے محفل میں بیٹھ کے مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد نعرہ لگا دیا، بس اپنے گھر کو چلے گئے، جو جیسے جی رہے تھے ویسے ہی جی رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھو، اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کا معنی یہ ہے کہ اپنے چہروں پر داڑیاں سجاؤ، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلاؤ۔ مسلک اعلیٰ حضرت کے صحیح معنوں میں سپاہی جب تم کہلاؤ گے جب سنتوں کی ادائیگی کرو گے، اپنے علماء سے محبت کرو گے، اپنے ماں باپ سے محبت کرو گے، تب جب نعرہ لگاؤ گے محفل میں تو میرا یہ یقین ہے کہ جہاں تمہارے نعرے کا جواب یہ بیٹھے ہوئے انسان دیں گے، وہیں جنات بھی اس نعرے کا جواب دیتے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت واحدی دولہ فیضان بلگرام شریف سیدی سرکار سہیل ملت۔ سبحان اللہ حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ اپنے ماحول کو بدلو۔ ٹھیک ہے ہر ایک کو دولت کی ضرورت ہے، زندگی جینے کے لیے دولت بہت کچھ ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے۔ دولت، روپیہ، پیسہ بہت کچھ ہے دنیا میں رہنے کے لیے لیکن سب کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے، اپنے رب کا خوف ہوتا ہے، وہ دنیا کو ٹھوکر مارتا ہے اور دنیا اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کبھی جایا کرو قبرستان میں، دیکھا کرو یا اپنے آس پاس کا جائزہ لیا کرو کہ ہم سے پہلے کون کون تھا، تو تمہیں ایک سے ایک نام یاد آئیں گے۔ بڑے بڑے خونخوار لوگ بھی ہوئے ہیں، ہلاکو چنگیز خان جیسے، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ اور وہ گدڑی پوش جو سوکھی روٹی پانی میں ڈبو ڈبو کے کھاتے تھے، خدا کی قسم آج بھی ان کے مزار پہ گنبد چمک رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں اپنے رب کا خوف ہے، نبی کی محبت تھی۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ایک شخص میر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی کہ حضور موت سے بہت ڈر لگتا ہے، جب کوئی مردہ دیکھ لیتا ہوں، جنازہ دیکھ لیتا ہوں یا قبرستان چلا جاتا ہوں، پوری رات نیند نہیں آتی ہے، کروٹ بدلتے کٹ جاتے ہیں، بہت ڈرتا ہوں موت سے۔ دعا کر دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے یا کوئی تعویذ دے دیجئے۔
بزرگوں کا کچھ اور ہی معاملہ ہوا کرتا تھا. آج میرے پاس تو آتے ہیں لوگ، فلاں بیماری ہے، اٹھایا قلم تعویذ لکھ دیا، پانی پڑھ کے دے دیا، جاؤ. ہر ایک کا یہی حال ہے. لیکن ہم سے پہلے کے جو بزرگ تھے اللہ، ان کے پاس جب کوئی پریشانی لے کے آتا تھا، اس کی پریشانی بھی دور کرتے تھے، تعویذ بھی دیتے تھے اور اس کی اصلاح بھی کر دیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا نماز پڑھتے ہو؟ اور اس کی حضور الحمدللہ 5 وقت کا نمازی ہوں. آپ نے فرمایا نوافل کی کثرت کیا کرو. جی ماشاءاللہ، سنیں غور، نمازیں اور زیادہ پڑھا کرو. آپ نے فرمایا کچھ پیسہ ایسا، اللہ کا شکر ہے بہت کچھ ہے. فرمایا صدقہ دیا کرو. اپنے گھر کو واپس ہو گیا وہ شخص. کچھ دن بعد کسی محفل میں پھر ملاقات ہوئی. آیا میر صاحب کے پاس، 10 بوسی کی، قدم بوسی کی. میر صاحب نے پوچھا کہو کیا حال ہے؟ بولا حضور اب تم مر جانے کو جی چاہتا. اللہ اللہ، پہلے موت سے ڈر لگتا تھا. پہلے وہ شخص موت سے ڈرتا تھا، اب کہہ رہا ہے کہ حضور اب تو مر جانے کو جی چاہتا ہے. آخر معاملہ کیا ہے، معمہ کیا ہے؟ آپ نے نہ ہی کوئی تعویذ دیا، نہ ہی مجھ پر دم کیا، نہ کوئی وظیفہ بتایا، بس مجھ سے اتنا کہا کہ صدقہ کیا کرو اور نمازوں کی کثرت کیا کرو. جب سے میں نے یہ کرنا شروع کر دیا اب تو مر جانے کو جی چاہتا ہے. آپ نے فرمایا تم نے دنیا میں کافی مال اکٹھا کر رکھا تھا، تیرا ایک گھر تھا، تیری بیوی، تیرے بچے، تو کہیں بھی جاتا تجھے شام کو اپنے گھر آنے کو دل کرتا تھا. جب سے تو نے صدقہ دینا شروع کر دیا، نمازوں کی کثرت شروع کر دی، اللہ نے تیرے لیے جنت میں مکان بنا دیا. اب تجھے اپنے اس مکان میں جانے کو دل کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو دنیا سے محبت کرو، ضرورت ہے پیسے کی بھی، لیکن اتنی محبت کرو کہ دین ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دلاؤ، انہیں کنیز فاطمہ بناؤ، سیدہ زینب کی کہانیاں سناؤ. آج آپ خوبی جانتے ہیں کہ کیا ماحول ہے، کس طرح کی حرکتیں چل رہی ہیں. اسلام مخالف طاقتیں ہماری بیٹیوں کے اوپر کیسی کیسی نظریں بچھائے بیٹھے ہیں. تو ہمیں کسی دوسرے کو دوش دینے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے. اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ دوسروں کو سدھاریں، آپ خود سدھر جائیں، معاشرہ سدھر جائے گا. ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سدھار لے، اپنے گھر کو صحیح کر لے، پورا معاشرہ صحیح ہو جائے گا. خدا کی قسم برکتیں تمہاری دہلیز چومتی ہوئی نظر آئیں. بشرطے یہ ہے سچے مسلمان بن جاؤ. تمہارے گھر سے اگر آواز آئے تو قرآن کی تلاوت کی آواز آئے. تمہارا اگر گھر کے باہر قدم نکلے تو مسجد کے لیے نکلے. اپنے آپ کو سچا غلام غوث بنا لو، کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی. آخر ہم سے پہلے کے بھی لوگ تھے، کیا عزتیں تھیں. آج جو ہماری تھوڑی بہت عزت باقی ہے یہ ہمارا کردار نہیں، ہمارے اسلاف کا کردار ہے. جی آپ دیکھیے آج بھی شہروں میں چلے جائیے، مغرب کی نماز کے بعد دیکھیے اپنے نہیں غیر اپنے ہاتھوں میں بچوں کو لیے، گلاس میں پانی کی بوٹل لیے، گلاس میں پانی لیے مسجد کے دروازے پہ کھڑے نظر آئے گا. کیوں کہ یہ نماز پڑھ کے نکلے گا، اگر اس میں پھونک ڈال دے گا میں اپنے بچے کو پانی پلا دوں گی یا پلا دوں گا تو اللہ اسے شفا دے دے گا. یہ ہمارا طریقہ نہیں، ہمارا کردار نہیں، یہ ہمارے اسلاف کا کردار تھا. آج ہمارا تو کردار یہ ہے کہ کوئی ہمیں اپنے پاس بٹھانے کو تیار نہیں. آج ہمارا تو کردار یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں جو لوٹے استنجے کے رکھے ہوتے ہیں ان میں بھی زنجیریں پڑی ہوتی ہیں. آج ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم مسجد میں قدم بعد میں رکھتے ہیں، پہلے اپنی چپل اور جوتی کو سیف جگہ رکھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو مسجد سے باہر نکلے ہماری چپل غائب ہو جائے. یہ ہمارا کردار، ہمارے اسلاف کا کردار، ہمارے اسلاف بزرگوں کا کردار یہ تھا کہ غیر آتے تھے اپنی امانتیں رکھا جاتے تھے. انہیں معلوم تھا یہ مسلمان ہے، کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا. جب آپس میں لڑتے جھگڑتے تو کوٹ کچہری نہ جاتے بلکہ کسی نہ کسی مسلمان کا دروازہ تلاش کرتے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا یہ محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. اور آج ہم فراوانی سے جھوٹ بول رہے ہیں، مذاق میں جھوٹ بول رہے ہیں، بات میں جھوٹ بول رہے ہیں. میرے بھائی جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے. جھوٹ سے اگر تم بچ گئے تو ساری برائیاں خود بخود تم سے دور ہو جائیں گی. اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، اپنے
گھر کی عورتوں کو بے پردگی سے بچاؤ، اپنے بچوں کو پہلے دینی پھر دنیاوی تعلیم دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دینی تعلیم دلانا ضروری ہے، اس لیے کہ اسے زندگی جینے کا سلیقہ سمجھ میں آ جائے، اور پھر دنیاوی تعلیم دلانا مجبوری، اس کے بغیر ہماری کوئی پہچان نہیں۔ اپنے بچوں کو اگر تم نے ان بچوں کو ایسے ہی آوارہ گردی کرتے ہوئے چھوڑ دیا تو یہ آج نہیں کل تمہیں کوستے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے کہ یہ بچے صرف تمہارا نہیں، پوری قوم کا مستقبل ہے، اس ملک کا مستقبل ہے۔ انہیں اچھی تعلیم دلاؤ، ان مدرسوں سے محبت کرو، ان مدرسوں سے جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو، ان مولویوں کی عزت کیا کرو میرے بھائی۔ یہ اگر مولوی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے تمہارے لیے۔ یاد کرو جب تم دنیا میں آئے تھے سب سے پہلے یہی مولوی تمہارے کام آئے تھے، انہوں نے تمہارے کان میں آواز پڑھی تھی، اذان پڑھی تھی، اور اس کے بعد جب تم 1 سے 2 ہوئے، لاکھ میں جہیز میں مرسڈیز دے دی جائے، فلانی دے دی جائے، لیکن جب تک یہ مولوی نہیں کہیں گے تب تک کہ وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہوگی۔ ان مولویوں کی، علماء کی، حفاظ کی، قراء کی عزت کیا کرو، یہ رہبر ہیں تمہارے، اور وہ قوم پستی کی طرف جاتی ہے جو اپنے رہبر کی عزت نہیں کرتی، حقارت و نفرت سے دیکھی جاتی ہے جو اپنے آقاؤں کا احترام ادب نہیں کرتی۔ اپنی مسجد کے امام کی عزت کیا کرو۔ یہی علماء ہیں جو دنیا میں بھی تمہارے کام آتے ہیں، قبر میں بھی یہ تمہارے کام آئیں گے، اور میدان قیامت میں بھی یہ تمہارے کام آئیں گے۔ ان کی عزت کیا کرو، اپنے امام کی عزت کیا کرو، اپنے علماء کی عزت، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اس لیے کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ آج کے اس دور میں اگر کسی کو اللہ نے تھوڑی بہت دولت دے دی تو اپنے ماں باپ کو بوجھ سمجھتا ہے۔ ارے نادان، میرے آقا مصطفیٰ کریم کاشان مقدسہ سے باہر نکلے، آنکھیں نم ہیں، صحابہ نے دیکھا تڑپ گئے، عرض کی حبیبی یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو رلایا؟ آقا مسکرائے ارشاد فرمایا مجھے کسی نے رلایا نہیں، مجھے آج میری ماں آمنہ یاد آ گئی اللہ اللہ اللہ، کہ میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ پہنچ جاتا، میری ماں مجھے آواز دیتی بیٹا محمد، تو میں نماز روک دیتا، پہلے اپنی ماں کا کہنا سنتا۔ آج ہم اپنی ماں کا کتنا سنتے ہیں، ہم اپنے باپ کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ یہ ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو دنیا میں صرف اور صرف ایک بار ملتی ہے۔ ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو، اس لیے کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ پیروں کے ہاتھ پر چومنے کے لیے دیکھو سینکڑوں میل کا سفر طے کرتے ہیں، نہ جانے کتنی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا پیر تمہارے گھر میں موجود ہے اس کی کوئی عزت نہیں۔ میرے بھائی، ہم جیسے پیروں کی دعائیں اللہ قبول کرے یا نہ کرے اس کی مرضی، لیکن تمہارے گھر میں جو سب سے بڑا پیر تمہاری ماں ہے، وہ اگر اپنے آنچل کو پھیلا کے تمہارے حق میں دعا کر دے گی تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری ماں کی دعا تمہارے حق میں ایسے قبول ہوگی جیسے مجھ محمد کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اپنی ماں باپ کی دعائیں لیا کرو، ان کی خدمت کرو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ یہ تھوڑا سا ٹائم ہے تمہارے پاس اپنے آپ کو سدھارنے کا، اپنے آپ کو بدلنے کا۔ بدل لو میرے بھائی، جس دن تم بدل لو گے حکومتیں بدل جائیں گی۔ بس فرق اتنا ہے کہ تمہیں بدلنا پڑے گا، تمہیں سچا مسلمان بننا پڑے گا، اس لیے کہ کسی اور کا نہیں ہے، خواجہ غریب نواز کا ہندوستان ہے۔ اسی ملک میں ہم نے حکومتیں کی ہیں، کب کی ہیں؟ جب ہم سچے مسلمان تھے، پکے مسلمان تھے، لوگ ہماری عزت کرتے تھے، قدر کرتے تھے۔ کسی مصیبت میں ہم گھر جاتے، کسی میدان میں ہوتے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے تو اللہ ہماری مدد کے لیے کبھی فرشتوں کو بھیجتا، کبھی رجال الغیب کو بھیجتا، ہماری مدد فرماتا اللہ۔ جب ہم سچے مسلمان تھے، پھر سے ہم توبہ کریں، پھر سے ہم مسجدوں کے نمازی بن جائیں، پھر سے ہم قرآن کا قاری بن جائیں، پھر سے ہم اپنی ماں باپ کی خدمت گزار بن جائیں، تو میرا یقین ہے، وجدان ہے کہ اللہ پھر ہماری مدد کے لیے رجال الغیب کو بھیجے۔